السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العظیم: واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کا احسان ہوا کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں تقریباً 3 جمعے سے سیرت پر بیانات ہوئے، اور ابھی ہفتے سے چہارشنبے تک 5 دن 5 سیرت کے خطبات مغرب سے عشاء پیش کیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم۔ سیرت سے ہم اپنی زندگی کو علیحدہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ سیرت قرآن کی گویا تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں جو تعلیم دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے عملی نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جتنے بھی دینی اور اسلامی بیانات ہوں گے، رہنمائیاں ہوں گی، جو دین کی ہدایات دی جائیں گی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا قول یا آپ کا عمل جو آپ کی سیرت ہے، حدیث یا سیرت کا حوالہ ضرور آئے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی گئی ہے، اشارات کیے گئے۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ سال بھر جاری رہے گا۔ لیکن آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، لازمی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر فرد بشر کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ضرورت ہے۔ لیکن ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہر ضروری چیز کے لیے انسان کو آزادی دی جا سکتی ہے کہ اس لیے کہ تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے تم جیسے چاہو اسے حاصل کر لو؟ جیسے کہا جاتا ہے الغایۃ تبرر الوسیلہ، کہ اگر ہمیں کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، کوئی گول اچیو کرنا ہے، اس کے لیے جو راستہ بھی اختیار کرنا پڑے وہ جائز ہو جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کی یہ سوچ ہے، بہت سے لوگوں کی یہ سمجھ ہے کہ میرے مفاد کے حصول کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، مجھے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی پشیمانی، کوئی تأمل، شرمندگی، کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ مجھے اپنا مقصد پانا ہے۔ نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد پاکیزہ ہے کہ نہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ مقصد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، جو اس کے سورسز ہیں، وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ اسلام نے دونوں باتوں کی تاکید کی۔ زندگی میں جو چیزیں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ چیزیں صحیح ہوں، وہ ایسی چیزیں ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہوں، اس سے گناہ لازم نہ آتا ہو، معصیت لازم نہ آتی ہو، اس کی وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جاتا ہو، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچانی پڑتی ہو۔ دوسرے سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مقصد ہم اپنی زندگی کے لیے طے کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں اللہ کا حق یا بندوں کا حق، دونوں میں سے کوئی حق ایسا تو نہیں ہے جو ضائع ہو جائے گا، جس حق کا ہم خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ مقصد تو حاصل ہو جائے گا، لیکن اس سے جو بڑے مقاصد ہیں، جو
ہماری آخرت کا تصور ہے، جو دائمی کامیابی کا مسئلہ ہے، دنیا میں بھی جو پائیدار کامیابی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو دل کو خوشی دینے والی ہے، سکون پہنچانے والی ہے، راحت اور اطمینان دینے والی ہے، کیا وہ خوشی حاصل ہو پائے گی؟ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آرام خرید لوں، وہ آرام خریدتا ہے، وہ اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، ہر چیز میں انسان یہ چاہتا ہے کہ بڑی نرم و نازک ہو، سافٹ ہو اور بہت جلدی مل جائے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی کا وہ سارا آرام میسر آ جائے، جس سے کھانے کا صحیح ذائقہ لیا جا سکے، لطف اٹھایا جا سکے، نیند آرام کی آ سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پیسوں سے کھانے خرید سکتے ہیں، لیکن لذت اور اس کے ذریعے سے جو صحت وابستہ ہے، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس سے جسم کی حفاظت ہے، یہ چیزیں ہم نہیں خرید سکتے۔ ہم آرام دہ بستر خرید سکتے ہیں، ہم بہتر سے بہتر ماحول پیدا کر سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں خریدی جا سکتی، سکون نہیں خریدا جا سکتا، دائمی راحت اور خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ اور اسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ یہ سکون جو روح کا سکون ہے، دل کا سکون ہے، اطمینان ہے، یہ بس ایک ہی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھا جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی اللہ کی، عبودیت اللہ کی، جھکاؤ اللہ کے سامنے کہ جو کچھ ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے۔ ورنہ دنیا میں تو راستے سارے کھلے ہوئے ہیں، لوگ سٹے بازیاں بھی کرتے ہیں، گیمبلنگ کرتے ہیں، کہیں بھی بغیر سوچے سمجھے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہیں سے بھی مال حاصل کر لیتے ہیں، اور اس وقت کسی کو دیکھتے نہیں۔ یتخبط الشیطان من المس، ایسا لگتا ہے کہ شیطان کا ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے، اور ذرہ برابر بھی سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، گویا وہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں، ابھی تو مجھے یہ پیسے مل جانے چاہیے، یہ جائیداد مل جانی چاہیے، یہ راحت اور سکون کا ذریعہ مل جانا چاہیے، حالانکہ اگر اس کے لیے طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا گیا تھا، وہ چیز کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور انسان کی زندگی کا خود یہ تجربہ ہوتا ہے، شک شبے کی چیزیں بھی اگر ہمارے مال میں شامل ہو جاتی ہیں، کبھی بھی ہمارا کانشینس اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، ضمیر بے چین کرتا ہے، طبیعت بے چین کرتی ہے، اور پھر ہم توبے بھی کرتے رہتے ہیں، استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ حق کسی اور کا ہے، تو جب تک وہ حق اس تک نہ پہنچا دیا جائے، اس کو واپس نہ کر دیا جائے، ہمیں سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی کا قرض لے کر واپس نہیں کیا گیا، تعویل کر دی گئی، ہم نے سمجھا تھا کہ آپ نے مجھے ہبہ کیا تھا اور آپ نے ایسا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا، بہانے بازیاں کی جائیں، یا بھائی بہن آپس میں جس کو جو ہاتھ لگ جائے لے لے اور وراثت میں دوسروں کو حصہ نہ دے، ان تمام شکلوں میں کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو کیا اسے رزق کہتے ہیں؟ کیا یہ رزق ہے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے جو طائر لاہوتی ہے، ایک مومن ہے جو پرندہ ہے اور جسے صرف جنت کے آشیانوں پر، جنت کے درختوں پر اسے سکون حاصل ہوگا، وہ پرندہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے اندر سے، اس کی روح کا پرندہ، اور اسے سکون ہمیشہ اسی میں ملتا ہے کہ صحیح راستے سے اسے چیز ملی، ورنہ تو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس کے پرواز میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی اڑان متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کی اڑان کیا ہے؟ اس کی ترقی کیا ہے؟ اس کا سکون کیا ہے؟ اس کی راحت کیا ہے؟ اللہ سے اس کا قرب کیا ہے؟ کہ اس کا جی لگے، اس کا جی لگے نماز میں، اللہ کے ناموں میں، اسماء حسنہ میں، ذکر رسول میں، تلاوت میں، ذکر میں،
اچھی باتوں میں کشش ہو اس کے لیے، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، جب وہ سنتا ہو تو اس کا دل مائل ہوتا ہو، یہ اس کا رزق ہے، یہ اس کے لیے سکون، یہ اس کی پرواز ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، عمل میں ریفلیکشن ہوتا ہے اس کا، چیزیں نظر آتی ہیں، اور انسان کی نگاہ سے پہلے خود وہ اپنی نگاہ میں محترم ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اپنے نزدیک، وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا، اپنی عزت خود کیجیے۔ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا، کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی کا یہ شعر ہے کہ اپنی عزت خود کیجیے۔ فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عَلَيْكَ، اگر خود آپ اپنی نظروں میں گر گئے، اپنی نظر میں ذلیل ہو گئے، چین کی نیند نہیں لے پائے، کروٹیں بے سکون ہو گئیں، اس لیے کہ دل اندر سے بے چین ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر تم زمانے میں کسی کو عزت کرنے والا نہیں پاؤ۔ لوگ تمہارے لیے پلکیں بچھائیں گے، دید و دل فرش راہ کریں گے، اور تمہارے لیے استقبال کریں گے، بڑے بڑے القاب اور ٹائٹل سے تمہیں یاد کریں گے زندگی میں، زندگی کے بعد، لیکن خود انسان اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوگا، اپنی نگاہ میں شرمندہ ہوگا، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے وہ کام کیا ہی نہیں جو قابل تعریف ہو دنیا میں یا اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے رزق بہت اہم چیز ہے، رزق بہت اہم چیز ہے، اور رزق کے معنی ہوتے ہیں نصیب، رزق کے معنی ہوتے ہیں حصہ، رزق کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز۔ کل ہی ایک جگہ ہم نے تفسیر میں بیان کیا کہ رزق کے معنی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اللہ نے تمہارا حصہ یہ بنا دیا ہے انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو، وہاں رزق کا لفظ نصیب کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو انسان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے، روزی روٹی، کپڑا اور مکان میں سے دیا ہے، اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو علم کا کچھ حصہ دیا ہے بڑا یا چھوٹا، اس کو اللہ رب العزت نے حکمت دی ہے، عافیت دی ہے، امن دیا ہے، سکون دیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم، فراست، دوربینی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، طاقت، شجاعت، بہادری، یہ سب رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان سب میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے، جو رزق عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس کو جو کچھ ملا ہے، تجربہ، اچھی رائے، مشورہ، دوسروں تک پہنچانا، دوسرے کے کام آنا، یہ اصل اسلام کا مزاج ہے، اسلام کی روح ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو حقیقت میں اسے رزق کا احترام آ جائے، ورنہ انسان کے لیے تو دونوں راستے کھلے ہوئے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، دل کی آزادی شہنشاہی، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، کہ دل کی جو آزادی ہوتی ہے غربت کے ساتھ گزر جائے لیکن دل آزاد ہو، دل اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو، غلامی کی کیفیت سے اور نفسیات سے بچا ہوا ہو، اسے چاپلوسی نہ کرنی پڑتی ہو، اور اسے دائیں بائیں اور 3-5 نہ کرنے پڑتے ہوں، اور اس کی غلط باتیں یہاں سے وہاں نہ کرنا پڑتا ہو، اور سکون سے دل کی آزادی کے ساتھ وہ رہتا ہو۔ شکم سامان موت، اور یہ جو پیٹ ہے یہ موت کا سامان ہے، کہ صرف پیٹ کو دیکھا، پیٹ کو اور معدے کو اور مادے پر اس نے نظر کی، بس یہ چیز مل جائے، جیسے بھی مل جائے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ دل کی آزادی شہنشاہی، اگر دل آپ کا آزاد ہے، مرد حر ہیں آپ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، غلط کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو آپ کو جو خوشی حاصل ہوگی، جو ایک سکون حاصل ہوگا، ایک راحت حاصل ہوگی، وہ صرف پیٹ کی پوجا سے حاصل نہیں ہو سکتی، کہ کسی بھی طرح سے ہمیں مادے اور معدے کی جتنی راحتیں ہیں وہ مل جائیں۔ پھر اقبال نے کہا کہ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں، اب آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ چن لیں، دل کو چن لیں یا شکم یعنی پیٹ کو چن لیں، دونوں میں سے جس کو چاہیں آپ چن لیں، لیکن اصل جو آپ کا امتیاز ہے، آپ کی بلندی ہے، اور تمام اہل ایمان کی، پوری امت کی، اسی لیے علامہ اقبال ہی نے کہا
کہ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، سبب تو کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے مومن کو زوال ہو سکتا ہے، صرف اس وجہ سے زوال نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، بے زر ہونا اس کا اور بے دولت ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اسے عروج حاصل نہیں ہے، ترقی حاصل نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، ضرور آپ کو ڈیٹاز ملیں گے، سروے ملیں گے جس سے مال غربت ہے، فلاں سب کچھ ہے، لیکن مجموعی طور پہ مسلمانوں کے پاس اگر دولت دیکھی جائے 57-61 جو ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ کہاں سے پیسے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، اصل اس کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رزق دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وہ حساب نہیں کر سکتا، نہ خود حساب کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا شخص حساب کر سکتا ہے۔ لوگ نمبرز دیکھتے ہیں، 4 کروڑ 5 کروڑ، وہی 500 کروڑ ہو جاتے ہیں، 1000 کروڑ اور لاکھ کروڑ، یہ نمبرز ہیں۔ اور کرنسی کی کیا ویلیو ہو تو 8 نومبر 2016 کو پتہ چل گیا تھا۔ تو انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ کرنسی اور دنیا کی جو دولتیں ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہو، اور آپ کی دولت رکھی رکھائی کسی اور کی ہو جائے، آپ پرائے ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ قوانین دنیا کے بدلتے رہتے ہیں۔ تو رزق تو اصل وہ ہے کہ جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو کہ میں نے صحیح جگہ سے حاصل کیا۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو اور رزق کو طلب کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صحیح راستہ اختیار کرو۔ اجملو کے دوسرے معنی بتائے گئے کہ ایک ساتھ مانگو اللہ سے، یعنی ادعوہ بالجملہ، ایک ساتھ مانگو، اے اللہ ہمیں دنیا کا ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر شر سے میری حفاظت فرما دیجیے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک چیز مانگی جا رہی ہے کہ دسترخوان پر جتنے آئٹمس مجھے رکھنے ہیں سب کو الگ الگ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کرو، جو بھی سوال کرو، مکمل سوال کرو، جامع سوال کرو، اور اس کے ساتھ تم اس بات کا خیال رکھو کہ اس میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، خوبصورت اجمیلو جمیل راستہ اختیار کیا جائے، خوبصورت راستہ مانگنے کے لیے اختیار کیا جائے اللہ رب العزت سے۔ یہ نہیں کہ انسان بالکل کسی طرح سے حیران پریشان ہو کر فوری راتوں رات دولت مند بننے کی ہوس میں کوئی راستہ بھی اختیار کر لے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس سے معمور ہیں، بھری پڑی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب رزق لے دیا۔ قدر فیہا اقواتہا، آگے فرمایا سواء للسائلین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے ان کی ضرورت کے مطابق زمین میں رزق اس اندازے سے پھیلا دیا ہے، کبھی کمی نہیں ہونے والی، کبھی کمی نہیں ہونے والی۔ یہ جو فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے، برتھ کنٹرول کا مسئلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں، اس میں اگر نیچرل طریقے سے انسان اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے، اس کے اسلام نے بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ کہنا کہ آبادی کو کنٹرول کر دیں گے اور اس کے لیے ایسے راستے اختیار کرنا جو غیر فطری راستے ہیں، ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ موضوع بھی اس لائق ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ کتنا زیادہ اس سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں نقصان ہوا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جگہ کم رکھی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں کوئی کمی رکھی ہے، زمین کو نرم بنایا، جعل لکم الارض ذلولا، نرم بنایا، چل بھی سکتے ہو آسانی سے اور پیداوار بھی آسانی سے اگا سکتے ہو۔ فمشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں میں چلو، وکلوا من رزقی، اس کا رزق کھاؤ، یہ یقین رکھو کہ پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ لیکن دنیا کے جب لوگوں نے زمین تو کیا اب چاند پر پلاٹنگ ہونے لگی اور مریخ تک پر نظر ہے اور سوچنے لگے کہ کہاں سے، ابھی دریافت بھی نہیں ہوا چاند پہ کہ کیا چیزیں ہیں، پہلے ہی سے لوگوں نے حصے اپنے بانٹنے شروع کر دی۔ یہ تو انسان کی ہوس کا حال ہے۔ آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور بھیجے ہوئے انسانوں کے لیے کوئی کمی ہو سکتی؟ مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب ہے سود نام کی، اور اسلام اور ضبط ولادت نام کی کتاب ہے، آپ پڑھیں، اس میں
انہوں نے دکھایا کہ دنیا کی جو اس وقت کی آبادی ہے، اس وقت جب انہوں نے لکھا تھا، آج بھی اگر انصاف کے ساتھ خشکی کی زمینوں کو تقسیم کیا جائے، جنگلات اور کھیتوں اور سب کو چھوڑ کر جو رہنے کے لائق جگہ ہیں، تو ایک ایک شخص کو ایک فٹ بال پلے گراؤنڈ کے مطابق جگہ مل سکتی، لیکن لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے کسی کے لیے، قبضے ہیں لوگوں کے، اور اس کے بعد شکایت ہوتی ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ تو جو لوگ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں انہوں نے تباہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نظام کو ایسا بنا ہی نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ڈسٹربنس، لیکن ہمیشہ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے دنیا کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، تاکید فرمائی کہ دیکھو کبھی بھی رزق کے ہوس میں اور طلب میں غلط راستہ اختیار مت کرنا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ایسے جانور ہیں، چوپائے ہیں، جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، ایسے چونچ بھی نہیں ہیں، ایسے، اور جو جسم کے حصے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رزق کو پکڑ سکے وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ رب العزت اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تمہیں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی رینگنے والے، چوپائے، چلنے والے مخلوق ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود نماز پڑھتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق کا سوال نہیں کرتا، میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلائیں، یعنی میری جو ذمہ داری ہے رزق دینے کی وہ میں ان کو دے دوں، بلکہ ذمہ داری میں نے لے رکھی۔ ہر شخص کی ذمہ داری کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ نے لے رکھی، اور ہر بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اجل بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، کب تک جیے گا، اور اسے کیا چیزیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ سب لکھ دیا اور سب چھپا دیا، اللہ تعالیٰ نے سب چھپا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور کسی لائق ہوئے بلا کر اور ایک جگہ پر تقسیم کر دیا گیا کہ یہ تمہارا پیکج ہے، یہ تمہارا پیکج ہے، لے جاؤ، اور تمہیں 20 سال کے بعد قبرستان میں چلے جانا ہے اور اس حساب سے دیکھ لو۔ اگر یہ ہوتا تو دنیا دارالامتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دنیا کو اللہ نے جنت نہیں بنایا، دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے، یہاں سے گزر کر آ جاؤ۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو۔ پھر فرمایا اجنبی بھی نہیں، اسٹرینجر اور اجنبی کو بھی کچھ لوگ ملنے جلنے والے مل جاتے ہیں، چاہنے والے، گھر کی طرح رہنے لگتا ہے وہ پردیس میں بھی، تو تم اس طرح رہو جیسے کہ کوئی گزر رہا ہو، کوئی راہگیر ہو جسے بے چینی ہوتی ہے، ٹریفک بڑھ جائے تو وہ بار بار آگے دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، مجھے جلدی جانا ہے، جتنا بھی وقت ہو اس کے پاس، فارغ ہو، لیکن کوئی نہیں چاہتا ہے کہ راستے میں پھنس جائے۔ تو یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسی طرح بنایا ہے کہ پلٹ کر ہمارے پاس آنا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سب متعین کر دیا ہے، لیکن ہاتھ پیر دیے، دل دماغ دیا، سمجھ دی، محنت کرنے کا حکم دیا، رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ہاتھ پیر مارو لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، اور توکل توحید کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے، وقت رکھا ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ حساب نہیں لگا سکتا، اندازے نہیں لگا سکتا۔ دیکھ لیجئے جس چیز کے لیے لوگ پوری عمر لگاتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، پریکٹس کچھ اور کرتے ہیں، رزق کا دروازہ کہیں اور سے کھل جاتا ہے۔ خود تعجب کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر، کتنے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسپیشلائزیشن ہے، ہمارا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے کچھ اور ہے، اور کام کہیں اور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے دہانے کھول دیے، اور اس لائن کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو نہیں مل پا رہا۔
اس کے باوجود بھی ہمیں اس بات کا یقین نہ آئے اور ہمارا ایمان اگر اللہ پر مضبوط نہ ہو تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق رکھ دیا ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب رکھ دیا ہے۔ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا چاہیے۔ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطُّيُورُ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تمہیں ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، چاہے وہ فضاؤں میں اڑ رہے ہوں یا کسی قفس میں بند ہوں، کسی پنجرے کے اندر ہوں، کسی چڑیا گھر میں ہوں، رزق ان کو پہنچ رہا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، اور وہ آزاد پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پوری طرح شکم سیر ہو کر سیراب ہو کر آتے ہیں۔ دونوں باتیں اللہ نے بتا دی کہ پرندے تم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو روزانہ ان کے لیے طے نہیں ہے کہ کس دکان میں جانا ہے، کس آفس میں جانا ہے، جاب کہاں ہے، کہاں محنت کرنی ہے، کہیں بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے منظم بنایا ہے، مرتب بنایا ہے، سلیقے کا بنایا ہے، اس کے لیے تجارت کے دروازے کھولے، ملازمت کے دروازے کھولے، شکار کے دروازے کھولے۔ جب شکار عام تھا اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کے دروازے کھولے، ہزاروں راستے رکھ دیے جائز اور حلال روزی کمانے کے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر اس کو دعا سکھا دی، بتا دیا مسجد سے نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ آپ سے میں آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں، فضل میں سے کچھ تو عطا فرما دیجیے۔ فضل اللہ کا کیا، یہ اس کی روزی۔ اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ سوتے وقت یہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہو گیا، ہم کو پناہ دی، ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رزق کافی نہیں ہے، جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں، لا کافی لہ ولا موویہ، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ان کا آسرا اور سہارا نہیں، صرف اللہ رب العزت کا سہارا ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ بنایا ہوا نظام ہے، اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اسی کی امید رکھتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے حوالے مت کیجیے، اپنے حوالے رکھیے، اپنے پاس رکھیے، اپنی نگرانی میں رکھیے، اپنی طرف سے عطا کیجیے، ہر وقت اپنی خاص سرپرستی میں مجھے دیتے رہیے، مجھے محروم مت کیجیے، اپنی توجہ سے، عنایت سے، الطاف سے، کرم سے، مہربانی سے، ہمدردی سے کبھی مجھے محروم مت کیجیے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ مجھے پورا یقین ہے جو آپ دیں گے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، جو آپ روک لیں گے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ مجھے پورا یقین ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر کا ارادہ فرما لے اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارا اپنا تقاضا یہ ہے، ایمان، یقین اللہ تعالیٰ پر کہ رزق دینے والا وہ ہے، حصے اس کے تقسیم کیے ہوئے ہیں، مقسوم ہیں، اس کے ساتھ یہ تو دل کا عمل ہے توکل، اور اعضاء و جوارح کا جسم کا عمل یہ ہے کہ جو راستہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے راضی برضا رہتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے، اس کو اگر وہ حلال ہے کم سے کم بھی ہے اس میں خوش رہتے ہوئے، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے روزانہ گھر سے نکلا جائے، واویلا نہ مچایا جائے، شور نہ مچایا جائے، دوسروں پر نظر نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام کیا جائے، صحیح جگہ سے لیا جائے، صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے۔ وہ تھوڑا کہ جو باقی رہنے والا ہو اس بہت زیادہ سے بہتر ہے کہ جو انسان کو سکون نہ دے سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہمارے لیے رزق کے دہانے کھول دے۔ آمین وآخر دعوانا۔